بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تشریف لاتے ہیں مولانا کلیم اللہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے محترم فرما رہے تھے کہ ہمارے ہاں وقت کی پابندی بہت ضروری چیز ہے۔ جیسے ہی آپ مرکز کے اندر داخل ہوئے، آپ کو دائیں ہاتھ پر ایک بہت بڑا پینافلیکس نظر آیا، مرکز اہل سنت والجماعت، ایک ادارہ، ایک تحریک۔ اس کے مختلف شعبہ جات ہیں، ان میں جو سب سے اہم شعبہ ہے شعبہ تصنیف و تالیف کے اعتبار سے، اس کا ذکر میں بالکل آخر میں کروں گا۔ ابتدائی شعبہ جات جو ہیں وہ آپ حضرات ذہن میں رکھ لیں۔ ہر ادارے کی طرح یہاں پر قرآن مقدس کی تعلیم کے لیے شعبہ حفظ القرآن موجود ہے، جہاں پر تقریباً 80 کے قریب طلباء کرام موجود ہیں، اور یہ عام مدارس سے ذرا ہٹ کر ہے۔ یہاں پر بچوں کے یونیفارم کا انتظام ہے، ان کے کھیلنے کے لیے الگ گراؤنڈ کا انتظام ہے، ان کا نظم و نسق، ان کی اخلاقی تربیت، یہ سارا کچھ یہاں کے جو دو قاری صاحبان ہیں وہ ترتیب دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک سالہ تخصص بالتحقیق والدعوہ ہے، جہاں پر وفاق المدارس اور دیگر مدارس سے فضلاء کرام ایک سال کے لیے ہمارے یہاں مرکز میں تشریف لاتے ہیں، اور مرکز میں رہ کر جہاں ان کی اخلاقی تربیت کی جاتی ہے، عملی تربیت کی جاتی ہے، انہیں تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، مناظرہ، اصول مناظرہ، اسی طرح تقابل ادیان، حفظ الاحادیث، مقالہ نویسی، مضمون نگاری، اور بھی دیگر بہت سارے علوم اور فنون سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ کمپیوٹر کورس بھی مختلف مراحل میں کرایا جاتا ہے۔ یہ ایک سال کا ہوتا ہے۔ پھر ایک سال کے بعد ان کی مختلف تشکیلیں ہوتی ہیں۔ بعض کو شعبہ مبلغین میں لے لیا جاتا ہے، بعض کی تشکیل کسی جگہ پڑھانے میں کر دی جاتی ہے، کسی کو شعبہ مناظرہ میں رکھ لیا جاتا ہے۔ وہ ہر آدمی کی اپنی اہلیت اور استعداد کے مطابق اس کی تشکیل حضرت استاد محترم فرماتے ہیں۔ جب جو ہی وفاق المدارس کے امتحانات ختم ہوتے ہیں تو 12 دن کا ہمارے یہاں دورہ تحقیق المسائل ہوتا ہے۔ اس میں ملک بھر سے علماء بھی آتے ہیں، طلباء بھی آتے ہیں، اور بعض ہمارے رابطے میں ایسے حضرات بھی موجود ہیں جو اپنے مدرسے کے اور اپنے اداروں کے اساتذہ کو بھیجتے ہیں۔ باقاعدہ طور پر اساتذہ کرام تشریف لاتے ہیں اور یہاں آ کر پڑھتے ہیں، پھر یہی باتیں اپنی جب درسگاہ میں بیٹھ کر بیان کرتے ہیں تو ان کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ 12 روزہ تحقیق المسائل بھی ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے یہ تو صرف علماء کی باتیں تھیں، طلباء کی باتیں تھیں، ہم نے عوام کو بھی بالکل محروم نہیں رکھا۔ اس کے لیے ترتیب یہ بنائی گئی ہے کہ 3 روز کا تحقیق المسائل کورس کرایا جاتا ہے، 3 دن کا۔ ہر انگریزی مہینے کی پہلی جمعرات کو شروع ہوتا ہے، اور اتوار صبح 10 بجے کے قریب اس کی دعا ہو جاتی ہے۔ معرکۃ الآراء مسائل پر اہل سنت والجماعت کا موقف، نظریہ، ان کے دلائل اور ان کے مسائل کو اچھی طرح یاد کرایا جاتا ہے، ان کو بات کرنے کا سلیقہ اور ڈھنگ سکھایا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارا شعبہ جو رسائل کا ہے اس کے اندر 3 رسالے نکل رہے ہیں۔ ایک رسالہ جو بہت پرانا چل رہا ہے، تقریباً 7واں سال اس کو ہونے والا ہے، سرمائی قافلہ حق کے نام سے آپ حضرات تک یقیناً پہنچ رہا ہوگا، اور اگر نہیں پہنچ رہا تو آپ حضرات وہ لگوا لیں۔ علماء کے لیے بہت خاصے کی چیز ہے، بہت ہی مفید چیز ہے۔ اسی طرح پڑھے لکھے پروفیسر اور اسی طرح ڈاکٹر، وکلاء، ان لوگوں کے لیے ہم نے دور حاضر کے جدید مسائل کو عام فہم انداز میں بیان کرنے کے لیے اور فقہ حنفی کے اسلوب اور طرز کے موافق لے آنے کے لیے ہم نے ماہنامہ فقیہ کا اجرا کیا ہے۔ اس کے مسلسل 2 سال پورے ہو چکے ہیں، تیسرے سال کا آغاز جنوری سے ہو جائے گا، وہ بھی باقاعدگی سے چھپ رہا ہے۔ اسی طرح خواتین کے لیے ماہنامہ بنات اہل سنت کے نام سے ایک رسالہ چل رہا ہے، جہاں پر خواتین کے عقائد بد سے بچانے کے لیے اور برے رسومات سے بچانے کے لیے اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ حضرت الاستاد جو بالکل آپ کو سامنے ایک ادارہ نظر آ رہا ہے، مرکز اصلاح النساء، وہاں پر اپنا ماہانہ بیان بھی کرتے ہیں، وہ بیان بھی اسی رسالے کے اندر آ جاتا ہے۔ خواتین اپنے گھروں کے اندر جو موجود ہیں ان کو یہ رسالہ پڑھائیے، اللہ تعالیٰ اس کے جو فوائد اور ثمرات ہوں گے وہ آپ ضرور دیکھ لیں گے۔ اسی طرح ہمارا ایک شعبہ ہے مبلغین کا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں جو حضرات 1 سال کا تخصص کرتے ہیں، اس تخصص سے فراغت کے بعد ہر شخص کی اہلیت اور استعداد کے مطابق اس کا جو ہے سلیکشن کی جاتی ہے، اس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ تو شعبہ مبلغین
کہ جو اپنے اپنے علاقوں کے اندر جہاں ان کی تشکیل کی جاتی ہے وہاں پر یہ درس قرآن بھی دیتے ہیں، درس حدیث بھی دیتے ہیں، صراط مستقیم کورس بھی کراتے ہیں اور دیگر لوگوں کو مسائل بھی سمجھاتے ہیں، اور جتنی بھی مرکز کی طرف سے ان کو ہدایات دی جاتی ہیں وہ ان کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا ایک شعبہ احناف ٹرسٹ کا ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جب تک رفاہی کام نہ کیے جائیں، اور یہ دین کا بہت بڑا شعبہ ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ لوگوں کو قریب کرنا ہے تو اللہ تبارک، چونکہ خود بھی رؤوف الرحیم تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت کے اندر ایک صفت یہ بھی رکھی ہے کہ لوگوں کے ہمدرد ہوتے ہیں، جب لوگوں پر برا وقت آ جائے ان کی خیر خواہی بھی کرتے ہیں۔ اس حوالے سے مرکز اہل سنت والجماعت کی طرف سے احناف ٹرسٹ کا مستقل ایک شعبہ موجود ہے، مولانا خالد زبیر صاحب اس کے ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ حضرات کے علاقوں میں تشریف لائیں تو ان کا بھرپور تعاون کیا جائے۔ ہمارے شعبہ جات میں ایک شعبہ احناف میڈیا کا ہے، یہ ہمارا میڈیا کا بہت عام شعبہ ہے۔ جیسے مجھ سے کل مفتی شبیر صاحب دامت برکاتہم اس کا تھوڑا سا پس منظر آپ حضرات کے سامنے رکھ رہے تھے کہ غیر مسلم اور اہل باطل کی اس وقت کی تمام تر کوششیں وہ میڈیا پر آ رہی ہیں۔ آپ نے رافضیوں کے چینل کے نام بھی سن لیے، بریلویوں کا بھی سن لیے، غیر مقلدین کے بھی سن لیے، اس طرح دیگر جتنے بھی یہود، عیسائی اور اس طرح کے دیگر ان کو چھوڑ کر یہ جو چھوٹے چھوٹے ہمارے ملکوں کے اندر، ہمارے علاقوں کے اندر چھوٹے چھوٹے سے فتنے موجود ہیں، ان نے بھی اپنی باتیں ٹی وی چینل پر لانا شروع کر دی ہیں۔ ہم اس حوالے سے الحمدللہ الحمدللہ ہم نے پیپر ورک مکمل کر لیا ہے، ہم نے ٹیم ورک مکمل کر لیا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب عطا فرمائیں گے تو انشاءاللہ ہم ٹی وی چینل کا بھی اجرا کر دیں گے، اور اس ٹی وی چینل پر عقیدہ اہل سنت والجماعت کی بات ہوگی، وہاں اپنا اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہوگا، موقف ہوگا، مسئلہ ہوگا، ساتھ دلائل ہوں گے۔ یہ جو ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ ذاکر نائک آتا ہے، جاوید گامدی آتا ہے، فرحت ہاشمی آتی ہے، اس طرح کے لوگوں کو دنیا بالکل بھول جائے گی جب ہمارے دلائل اور ہماری گفتگو سنیں گے، لیکن اس کے لیے جیسے ہم نے عرض کیا صرف اسباب کی قلت کی وجہ سے وہ مسئلہ رکا ہوا ہے۔ آپ حضرات اس کے لیے دعا بھی فرمائیں اور اس کے لیے کوئی مؤثر اقدام بھی فرمائیں۔ یہاں تک بات ہے ٹی وی چینل کی، وہ تو انشاءاللہ جو ہی ہمارے اسباب مکمل ہوں گے آ جائے گا۔ ٹی وی چینل سے قبل اس سے پہلے کی کچھ سیڑھیاں ہوتی ہیں جو آدمی جب تک وہ نہیں چڑھتا ٹی وی چینل تک نہیں پہنچ پاتا۔ اس سے پہلے ہوتا ہے کہ ہم اپنا میڈیا پر اپنا کام لوگوں کے سامنے رکھیں۔ اس کے لیے ہم نے فیس بک پر اپنے پیج بنایا ہے احناف میڈیا سروسز کے نام سے۔ روزانہ 3 سے 4 ہزار کے درمیان لوگ وہاں آ کر اس کو وزٹ کرتے ہیں، اور جو بھی نئی اپڈیٹ ہوتی ہیں ان کو لائک بھی کرتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ حضرات نے ابھی تک آپ یقیناً استعمال کرتے ہوں گے، اگر نہیں کرتے، اگر آپ نے کرنا ہو تو احناف میڈیا سروسز کو آپ جوائن کریں۔ اس پر آپ کو یہاں مرکز کی، اہل سنت والجماعت کی، احناف کی، دیوبند کی جو بالکل خالص عقیدے کی بنیاد پر محنت ہوگی وہ آپ حضرات کے سامنے ہوگی۔ اسی طرح ہمارا ایک شعبہ ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ہم اسلامک سافٹ ویئر کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے حضرات مدرسین بیٹھے ہوں گے، اہل تحقیق بیٹھے ہوں گے۔ آج کل دور ہے لیپ ٹاپ کا، آج کل دور ہے کمپیوٹر کا، آج کل دور ہے کتابوں کی چھان بین تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے، اور صرف 1-2 بٹن دبا کر آپ کلک کریں اور جتنے بھی اس کے متعلقہ حوالہ جات ہوں وہ سارے کے سارے آ جائیں۔ اس کے لیے مکتبہ شاملہ ہے اور دیگر اس طرح کے جو ہے مکتبے موجود ہیں۔ ہم اس طرز پر اردو میں ایک مکتبہ لا رہے ہیں جس کو ہم نے مکتبۃ الامام کے نام سے متعارف کرانا ہے۔ اس پر ساتھی مستقل کام کر رہے ہیں، ڈیٹا انٹری کا کام شروع ہے۔ آپ مثلا میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں، آپ نے استواء علی العرش کا مسئلہ بیان کرنا ہے اور اس مسئلے پر آپ نے تیاری کرنی ہے۔ استواء علی العرش کے متعلق آپ صرف اتنا لکھیں گے استواء، پھر آپ اس کو جا کر کلک کریں۔ آپ کے دیوبندیوں میں سے، اہل سنت والجماعت میں سے، حنفیوں میں سے، شافعیوں میں سے، مالکیوں میں سے اور اس طرح دیگر جتنے بھی اہل سنت والجماعت کے معتمد اور مستند علماء نے اس مسئلے پر لکھا ہوگا، آپ کو ایک ہی بار کلک کرنے پر آپ کی اسکرین پر وہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ یہ ہمارا
بہت بڑا کام ہے، ساتھ اس پر کام کر رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس کے اندر ہمیں 10 سال لگ جائیں، ممکن ہے اس کے اندر ہمیں 2 سال لگ جائیں۔ وہ جیسے جیسے کام بڑھتا جائے گا اس کا پہلا جو ہم نے ورژن پیش کرنا ہے انشاءاللہ جنوری کے اندر ہم اس کی ترتیب بنا کر وہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیں گے۔ اسی طرح ہم اسی مکتبۃ الایمان کے اندر یہ ہمارا ایک سیکشن ہے حدیث سیکشن۔ حدیث کے اندر آپ نے کوئی لفظ لکھا، مثلاً آپ نے لکھا انما الاعمال بالنیات، آپ نے اعمال بالنیات کا لفظ لکھا، پھر وہ آپ نے کلک کیا۔ اس کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ روایت کہاں کا موجود ہے، کس محدث نے اس کو صحیح کہا ہے، کس محدث نے اس پر کلام کیا ہے، یعنی جو سندی بحث ہوگی وہ بھی ساتھ ساتھ آ جائے گی۔ حدیث کس پائے کی ہے، ضعیف ہے، صحیح ہے، حسن لذاتی ہے، حسن لغیری ہے، جو بھی اس کی ترتیب ہوگی وہ ساری کی ساری وہاں پر آ جائے گی۔ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ کتابوں کے حوالے سے میں نے چونکہ 12:30 انشاءاللہ پورے 12:30 پر ہم اپنا جو وقت ہے اس کی ترتیب کے مطابق ختم کر دیں گے اپنی بات۔ کتابوں کا مختصر سا تعارف جو ہے اس بار جو یہاں بیر سٹال لگا ہوا ہے آپ وہاں جا کر دیکھیں گے۔ میرے سامنے اس وقت استاد محترم جو بیانات فرماتے ہیں ان بیانات کو ہم نے کتابی شکل دینا شروع کی ہے۔ پہلی 3 جلدیں خطبات متکلم اسلام کے نام سے آ چکی ہیں، بہت ہی مفید کتابیں ہیں جو حضرات جمعہ پڑھاتے ہیں یا جو عوامی جلسے ہوتے ہیں اس میں بیان کرتے ہیں، ان کے لیے بے حد مفید کتاب ہے۔ پہلی 3 جلدیں اس کی نظر یہاں پر آ چکی ہیں، باقیوں پر کام جاری ہے۔ مولانا ابو ایوب قادری صاحب دامت برکاتہم آپ کو ایک کتاب کا تعارف کرا رہے تھے، فرقہ بریلویت پاک و ان کا تحقیقی جیسا، یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ اس کی ضخامت بھی دیکھنا، جتنا موٹا تازہ فتنہ ہے اسی کے مطابق کتاب لکھی گئی ہے۔ فرقہ اہل حدیث پاک و ان کا تحقیقی جیسا، ہمارے یہاں پچھلے دنوں میں سری نگر سے کچھ حضرات تشریف لے، انہوں نے بتایا کہ یہ والی جو کتاب میں ابھی آپ حضرات کو دکھا رہا ہوں، یہ والی کتاب دیوبند ہر سال 10,000 کی تعداد میں شائع کرتا ہے، اور دارالعلوم دیوبند کے اندر جو ساتھی مقابلے کے اندر انعام پاتے ہیں ان کو بطور انعام کے یہ چیز دی جاتی ہے، یہ کتاب دی جاتی ہے۔ اور اس وقت تک جو دیوبند نے اس کو شائع کیا ہے وہ اس کی تعداد تقریباً 50,000 کے قریب ہے۔ آپ حضرات کے سامنے موجود ہے، یہاں بیر سٹال سے بھی آپ کو مل جائے گی۔ غیر مقلدیت پر جیسے مولانا رضوان عزیز صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے، ان کا کیا کچھ ہے، ان میں کیا کچھ ہے، ان کی خرابیاں کیا ہے، نقصان کیا ہے، سب کچھ کو جاننے کے لیے صرف ایک کتاب باقی کتابوں سے آپ کو بے نیاز کر دے گی۔ خواتین میں استادی جو اصلاحی بیان فرماتے ہیں ان کو مواعظ متکلم اسلام کی شکل میں جمع کر دیا ہے، 2 جلدیں آ چکی ہیں، باقیوں پر کام جاری ہے۔ ہمارے یہاں خانقاہ شرفیہ آفتریہ مرکز کا ایک مستقل شعبہ ہے، اس شعبے کے تحت یہ ہوتا ہے کہ حضرت سے متعلق جتنے بھی مریدین ہیں، منتسبین ہیں، سالکین ہیں، وہ یہاں تشریف لاتے ہیں، حضرت اصلاحی بیان فرماتے ہیں۔ اس اصلاحی بیان کو کتابی شکل کے اندر جمع کر دیا ہے، مجالس متکلم اسلام کے نام سے پہلی 2 جلدیں آ چکی ہیں۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک شخص کے اندر ساری صفات کو جمع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنے اکابر کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ افراد سازی کے میدان میں سب سے آگے تھے۔ اگر آپ دیکھیں کہ تصانیف کے اعتبار کے اندر حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت آگے تھے۔ اگر آپ دیکھیں کہ تحریکی مزاج تو آپ کو حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ بہت آگے ملیں گے، اور اگر آپ اخلاص کے میدان میں دیکھیں گے تو حضرت مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت آگے ملیں گے۔ ان چاروں کی ساری صفات کو جمع کر کے اگر آپ دیکھیں تو ان کی ایک جھلک حضرت استاد متکلم اسلام مولانا محمد الیاس بھمن صاحب دامت برکاتہم میں نظر آتی ہے۔ یہ اعتکاف کے دنوں میں ایسا ہوتا ہے، رمضان کے دنوں میں بالخصوص ایسا ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی کی طرف سے، دعوت اسلامی کی طرف سے پورے مہینے کا اعتکاف کرایا جاتا ہے، اور اس پورے مہینے کے اندر جو لوگ اعتکاف کے اندر بیٹھ جاتے ہیں پھر ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے۔ ہم نے مستقل اس پر کام کر کے ایک کتاب منظر عام پر لائے ہیں کہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اعتکاف کورس اس کا نام ہے۔ اس کے اندر ہم نے اپنا عقیدہ لکھا، اپنا نظریہ لکھا، نماز کے مسائل لکھے، اعتکاف کے مسائل لکھے، ساری باتیں اس کے اندر آ چکی ہیں۔ اعتکاف کے دنوں کے اندر اپنی مسجد کے مقتدی جو آپ کے یہاں معتکف ہوتے ہیں ان کو یہ کورس کرا دیا جائے تو آپ کی مسجد کا نمازی آپ سے کبھی دور نہیں ہوگا۔
سالانہ چھٹیاں ہوتی ہیں گرمیوں میں تو وہاں پر مختلف قسم کے سمر کورس کرائے جاتے ہیں. ان سمر کورس کا ہم نے جو اپنی ترتیب دی ہے یہ صراط مستقیم کورس کے نام سے ہم نے ترتیب دیا ہے. ایک کورس یہ مردوں کے لیے الگ ہے, خواتین کے لیے الگ ہے. مردوں میں آپ اس کو اسکول کالج کے بچوں کو بھی پڑھا سکتے ہیں, اپنے طلباء کو بھی پڑھا سکتے ہیں اور اپنے مسجد کے نمازیوں کو بھی پڑھا سکتے ہیں. حسام الحرمین ایک ایسی کتاب ہے جسے مولوی احمد رضا خان نے لکھا اور اس کے اندر جھوٹ کا ایسا وہ پلندہ کتاب ہے کہ جس کی وجہ سے اکابر دیوبند کی تکفیر کی گئی. اس تکفیر کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں کے اندر اوہام اور وساوس ہے, ان کو دور کرنے کے لیے ہمارے حضرات نے مستقل محنت کی ہے اور وہ کئی کتابوں پر محیط ہے. ان سب کا خلاصہ آپ کو اس کتاب کے اندر نظر آئے گا. حسام الحرمین کا تحقیقی جائزہ حضرت الاستاد نے اس کا بہت علمی رد کر دیا ہے. اگر کوئی شخص آپ کے علاقے کے اندر ایسا ہو جو حسام الحرمین پیش کرتا ہو تو آپ اس کتاب کے اندر حسام الحرمین کا تحقیقی جائزہ پیش کر دیں, دوبارہ حسام الحرمین پیش نہیں کرے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مذہبی قسم کے ہوتے ہیں, فنی, آپ نے دیکھا ہوگا. یہ ہمارے ہاں میں نیٹ پر دیکھ رہا تھا, پہلے ہوتا تھا کرنٹ پیر کے نام سے, اب ایک بالکل نئی اس کا ایک ورژن آیا ہے یو پی ایس پیر. وہ بڑا عجیب قسم کا ہے. اس نے اپنے اوپر کوئی بجلی کی لائٹیں لگائی ہوئی ہیں اور وہ لائٹیں جل جاتی ہیں, لوگ اس کو یو پی ایس پیر کہتے ہیں. ہمارے یہاں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. بہرحال جو کرنٹ پیر ہے جسے فرقہ سیفیہ کہا جاتا ہے, ان کے بارے میں اگر آپ کوئی تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو یہ کتاب فرقہ سیفیہ کا تحقیقی جائزہ آپ کے لیے بہت معاون اور مددگار رہے گی. حضرت الاستاد کو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان میں روانی دی ہے, اسی طرح حضرت الاستاد کی تحریر کے اندر بھی بہت سلاست ہے, بہت روانگی ہے. آپ اچھے لکھاری بھی ہیں اور حالات حاضرہ پر بھی لکھتے ہیں, مذہبی ایشوز پر بھی لکھتے ہیں. حضرت الاستاد کے اس وقت تک جتنے بھی مضامین, کالم وغیرہ قومی اخبارات اور دیگر رسائل و جرائد کے اندر شائع ہو چکے ہیں, ان کو کتابی شکل دے دی گئی ہے. مضامین متکلم اسلام کے نام سے پہلی جلد تیار ہے, دوسری پر کام جاری ہے اور تیسری پر بھی کام جاری ہے. اس کا مستقل فرقہ جماعت المسلمین جو ہے یہ غیر مقلدین کے یوں سمجھ لیں چھوٹی بہن ہے. فرقہ جماعت المسلمین جو ہے, جیسے ابھی استاد فرما رہے تھے کہ ہم جو احناف کہتے ہیں کہ جو تراویح ہے اس کی رکعتیں 20 ہیں, غیر مقلدین کہتے ہیں 8 ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ 1 ہے. ایسے لوگوں کا علمی جیسا اس کتاب کے اندر لے لیا گیا ہے فرقہ جماعت المسلمین کے حوالے سے. اگر کسی علاقے میں یہ لوگ موجود ہوں تو وہاں کے ساتھ یہ کتاب اپنے ساتھ ضرور لے کر جائیں. دروس القرآن اصل میں یہ ایک ایسی کتاب ہے جو استادی ہر مہینے یہاں سرگودا شہر میں درس قرآن دیتے ہیں, اور اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے درس قرآن دینے کی کہ ایک سورت کا انتخاب کرتے ہیں اور سورت میں سے ایسے آیات کا انتخاب کرتے ہیں جہاں پر علماء اہل سنت والجماعت کے جو مستدلات بنتے ہیں ان کا انتخاب کر کے ان کی اچھی طرح تنقید بیان کرتے ہیں, اور واقعات اور دیگر اس طرح کی باتوں سے جو بالکل لوگوں کے اندر معروف ہیں ان سے تھوڑا سا دور ہو کر خالص عقائد اور مسائل پر محنت کی جاتی ہے. اس دروس کو اکٹھا کر دیا گیا ہے, پہلی جلد میرے ہاتھ میں ہے. اس بار جو درس ہوگا وہ سورہ یوسف کا ہوگا. یہ سورہ الفاتحہ سے لے کر سورۃ النساء تک ہے اور دیگر جلدیں جو ہے اس پر کام جاری ہے. انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں پہنچتی رہیں گی. استاد برما تشریف لے گئے تھے, وہاں پر جو حضرات جمعیت علماء اسلام کی طرف سے آپ کو دعوت دی گئی تھی, وہاں پر آپ نے جا کر برما میں جو اسباق پڑھائے ہیں, جو خطبات دیے ہیں اور عوامی اجتماعات کیے ہیں, اس کو کتابی شکل دے دی گئی ہے خطبات برما کے نام سے. یہ بھی آپ کو ڈائر سٹال سے مل سکتی ہے. کنز الایمان کے بارے میں مولانا قادری صاحب نے آپ کو تعارف کرا دیا. اس کے بارے میں جو تحقیقی جائزہ ہے اس کتاب کا ہلکا سا تعارف آپ کو مولانا قادری صاحب نے کرا دیا, یہ بھی سٹال پر آپ کو مل جائے گی. طالب الرحمان شاہ غیر مقلد ہے, اس نے کتاب لکھی ہے کیا غیر مقلدین کیا فقہ حنفی قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے. اس نے طنز کر کے کہا تو اس کا بڑا دیدہ دلیری سے جواب دیا گیا, جی ہاں فقہ حنفی قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے. یہ طالب الرحمان کی کتاب کا جواب ہے. اگر کسی علاقے کے اندر کوئی ایسے فتنہ پرور لوگ موجود ہوں جو فقہ کی عبارات اچھالتے ہوں, اس کے حوالے سے یہ کتاب بہت مفید ہے.
المحمد پر بھی ہمارے جو یوں کہہ رہے ہیں کہ عقائد کی دستاویز ہے، اس پر بعض غیر مقلدین نے اعتراضات کیے ہیں. ان اعتراضات کا جواب المحمد کے اندر استاد المحمد اور اعتراضات کا علمی جائزہ اس کے اندر مستقل طور پر دے دیے. نماز اہل سنت والجماعت کافی ہے، آپ گھبرائیں پورے ٹائم پر ختم کر دیں گے. نماز اہل سنت والجماعت یہ ایسی کتاب ہے کہ جو مولانا مکی حجازی دامت برکاتہم کے حکم پر حضرت استاد نے تصنیف کی ہے. شروع سے لے کر آخر نماز تک یہ سارے کے سارے مسائل جو طریقہ احناف ہے اس کے مطابق ہم ادا کرتے ہیں. اس کی مکمل تفصیل بغیر کسی تبصرے کے، بغیر کسی تجزیے کے اپنا مسئلہ اور اس پر دلیل پیش کر دی گئی ہے. اپنا مسئلہ اس پر دلیل قرآن پاک کی آیت ہے اور حدیث ہے. فقہی عبارات اس کے اندر نہیں لائی گئی. یہ میرے ہاتھ کے اندر موجود ہے. اس کا انگلش کے اندر بھی ترجمہ ہو چکا ہے، وہ بھی یہاں پر موجود ہے. فارسی کے اندر ترجمہ ہو چکا ہے، وہ بھی موجود ہے. اس طرح پشتو کے اندر ترجمہ ہو چکا ہے، وہ بھی موجود ہے. اسی طرح ہماری ایک یہ کتاب آپ کو نظر آ رہی ہے میرے ہاتھ میں، مناظرہ حیات النبی. یہاں سرگودا کے قریب ایک علاقہ ہے، وہاں پر چند مماتیوں نے یہ شور شرابہ کیا کہ حیات انبیاء کا انکار کیا. پھر چیلنج پر چیلنج بازی کی گئی. استاد وہاں تشریف لے گئے، شرائط کے اندر وہ لوگ دوڑ گئے. اس مکمل مناظرے کی جو باوجود نہ ہو سکا اور ان غیر مقلد جو منکرین حیات ہے ان کے فرار کی وجہ سے نہ ہو سکا، اس کی مکمل روایت مناظرہ حیات النبی کے اندر آپ کو مل جائے گی. فضائل اعمال پر ہمارا مستقل کام جاری ہے. ماہنامہ فقیہ کے اندر قسط وار یہ ہماری قسطیں استادی لکھ رہے ہیں. پہلے اصولی بحثیں لے آئے ہیں کہ بہت ساری ایسی عبارات ہیں فضائل اعمال کے اندر کہ جو معجزہ کے طور پر ہیں، کرامت کے طور پر ہیں، یا اس کے اندر جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ نے کوئی حدیث ذکر کی ہے تو محدثین کے ہاں وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے، یا کسی اولیاء اللہ کا کوئی واقعہ بیان کر دیا تو اس پر جتنے مشترکہ اعتراضات ہو سکتے تھے ان کا اصولی بحث کے اندر تمہیدی طور پر جواب وہ شروع ہے. اس بار جو ماہنامہ فقیہ آیا ہے اس کے اندر جو قسط لگی ہے وہ ہے اولیاء اللہ کے واقعات کا شرعی حکم. اس سے پہلے والے میں ضعیف حدیث کے متعلق محدثین کرام کی آراء کیا ہیں، آیا وہ قبول ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی، یا کس موقع پر قبول ہو سکتی ہیں، اس پر مستقل کام جاری ہے. اس سے پہلے کرامت کا پہلے قسط کے اندر کرامت کا تذکرہ تھا، اس سے پہلے جو ہے معجزے کا تذکرہ تھا. یہ ایک مستقل کام ہے. ہم یہ چاہتے ہیں، استاد نے اس خواہش کا اظہار فرمایا ہے کہ فضائل اعمال والے ساتھی جہاں جاتے ہیں تو غیر مقلدین انہیں تنگ کرتے ہیں کہ تمہاری یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے. تو وہاں پر بعض مقامات پر غیر مقلدین بھی اعتراض کرتے ہیں، بریلوی بھی اعتراض کرتے ہیں. ہمارا طرز یہ ہوگا کہ پوری فضائل اعمال کی ہم تخریج بھی کر دیں گے اور نیچے حاشیے کے اندر جہاں اوپر اعتراض ہوگا نیچے حاشیے کے اندر علمی طور پر اس کا جواب بھی دے دیا جائے گا. ابتدائی طور پر صرف اس کا مقدمہ یا ایسے سمجھ لیں کہ بعض ایسی بنیادی اور اہم باتیں جو ہر تبلیغی جماعت والے ساتھی کی جیب کے اندر ہونا چاہیے. اگر کہیں کوئی اعتراض کرتا ہے آپ یہ چھوٹی سی ہلکی سی پاکٹ سائز کتاب ہے، آپ اسے نکال کر دیکھ لیں کہ اس کا جواب اس کے اندر آپ کو اصولی طور پر مل جائے گا. تفصیلی کام اس پر بھی جاری ہے. مناظرہ چونکہ علماء کا فن ہے، اس فن کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم نے یہاں چونکہ پڑھایا بھی جاتا ہے تو اس کے کچھ اصول اور اس کے کچھ قواعد ہیں. اس پر ایک مستقل کتاب چاہے اگرچہ مختصر سا ہے لیکن اپنے اندر خوب جامعیت رکھتا ہے. یہ بھی محققین حضرات جو ہیں جب کہیں مناظرہ کرنے جائیں تو ان اصولوں کی پابندی فرما کر جائے. یہ ڈائری ہے، جو حضرات ڈائری لکھنے کے عادی ہوں یا ڈائری کے اندر اپنے تاریخیں دینے کے عادی ہوں ان کے لیے یہ بالکل 2014 کی ڈائری جو ہے یہ ڈائر سٹال پر موجود ہے. میں نے جیسے پہلے عرض کیا ہمارا میڈیا پر اچھا خاصا کام ہے اور اس میڈیا پر کام کے یہ اثرات ہیں کہ ہمارا جو کام ہے وہ مدرسے کی چار دیواری اور ملکی سرحدات اور جغرافیائی سرحدات کو عبور کرتا ہوا الحمدللہ پوری دنیا کے اندر پھیل چکا ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے یہاں جو 12 روزہ دورہ تحقیق المسائل ہوتا ہے اس میں علماء تشریف لاتے ہیں، طلباء تشریف لاتے ہیں. اس پورے دورے کو ہم براہ راست نشر کرتے ہیں اور ہمارے ایک سبق کے جو ویور ہوتے ہیں، دیکھنے والے ہوتے ہیں، ویوز ہوتے ہیں، ان کی تعداد 1,20,000 کے قریب بھی ہوتی ہے جو ہمارے ریکارڈ کے اندر موجود ہے. کہ اور بعض علاقوں کے اندر خصوصاً افغانستان اور بعض دیگر ایسے علاقوں کے اندر اس کا یہ بھی انتظام کیا جاتا ہے جو سبق یہاں
جہاں سے آن لائن براہ راست نشر ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کو پروجیکٹر سکرین پر وہاں پر لگاتے ہیں اور اس پروجیکٹر سکرین کے سامنے اپنے 400 450 500 علماء کو اکٹھا کر کے یہاں والا جو سبق ہو رہا ہوتا ہے وہ سبق سنوایا جاتا ہے. تو یہ کام کی افادیت ہے. یہ جب بھی آپ حضرات کو اس طرح کے موقع پر تکلیف دی جائے آپ حضرات خوشی کے ساتھ تشریف لایا کریں اور پھر دیکھیں یہ جیسے میں نے عرض کیا نا لیس علی اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی واحد. اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک آدمی کے اندر ساری کی ساری صفات کو جمع کر دیں. حضرت الاستاد جہاں ایک ادارے کے بانی ہیں وہاں ایک تحریک کے قائد بھی ہیں. اسی طرح اپنے خطابت کے اندر بھی ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے, تصنیف کے اندر بھی بہت بڑا مقام ہے, چاروں سلاسل کے اندر بیعت بھی فرماتے ہیں. ہمارے علم میں ہے جو اس وقت بھی بہت سارے علماء ایسے یہاں موجود ہیں اور دیگر ان کے ساتھ آئے ہوئے ساتھی موجود ہیں جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے حضرت استاد سے بیعت کرنی ہے. وہ ان سے وقت لے لیا جائے گا, جوں ان کا بیان ختم ہوگا تو جو بیعت کی ترتیب ہوگی وہ بیعت بھی کر دی جائے گی.